الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرا یہ پیغام تمام اہل ایمان، اہل اسلام، اہل مسلمان سے ہے۔ ان کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تاجدار ختم نبوت ہے، وہ ختم نبوت ہے، اس پر پہرا دینا ہر اہل ایمان، اہل مسلمان اور اہل اسلام پر فرض ہے کہ ہم سب کو ختم نبوت پر پہرا دینا اپنے آپ پر فرض سمجھنا چاہیے۔ جس طرح ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، روزے کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم سب کو ختم نبوت پر پہرا دینا بھی فرض سمجھنا چاہیے۔ اور یہ فرانسی کتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی ایسی گستاخی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا بلند فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کی شانوں کو بلند فرما دیا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب کی شان کو اتنا بلند فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سائے کو بنانا گوارا نہ سمجھا۔ آج یہ فرانسی کتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خاکے بنا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی نہیں بنایا۔ اور ایسے نبی جس نے کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، آج ایک مسلمان ہی مسلمان پر ظلم کر رہا ہے۔ کیا امام حسین جب کربلا میں پہنچے تھے اس وقت بھی دوسری سائڈ پر یزیدی تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، اور جو دین پر تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے اسلام پر تھے۔ وہ یزیدی تھے، وہ حکومت کے بدلے تھے، مگر امام حسین دین کے بدلے باہر نکلے تھے، دین کے بدلے کربلا میں گئے تھے، دین کے بدلے یعنی ختم نبوت کے بدلے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بدلے وہ امام حسین کربلا میں آئے تھے۔ 72 لخت جگر آپ نے قربان کر دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ کہ ہم اپنا ایمان اتنا کم تر سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ٹکے کی نوکری ہے، یہ پولیس جو ہے یہ 20,000 کے بدلے ایک مسلمان پر ظلم ٹھہرا رہی، یزیدیوں والا کام کر رہی ہے۔ کیا مرنا نہیں؟ جب کوئی پولیس والا مرتا ہے کہ اس کو علماء کرام کی ضرورت نہیں پڑتی؟ آج علماء کرام کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ لبیک کا نعرہ چھوڑ دیں، لبیک یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیں۔ میں نے ویڈیو دیکھی، اس میں وہ کتے یزیدی کہہ رہے تھے کیا لبیک یا رسول اللہ کہے گا؟ مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ یزیدی ظلم کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ تو کلمہ چھوڑ دے،
امام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ کہتا تھا کلمہ چھوڑ دے، آج یہ یزیدی کہہ رہے ہیں کہ تو لبیک یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دے۔ لبیک یا رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ کے لیے ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم حاضر ہیں؟ تو یہ ان پر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور انہوں نے مرنا نہیں، جب یہ مرتے ہیں تو ان کی اولادوں کو غسل دینا نہیں آتا، جنازہ پڑھانا نہیں آتا، اس وقت علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ فاتحہ کروانے کے لیے علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت علماء کرام کی ان کو قدر ہوتی ہے۔ دوسرے وقت میں ان کو علماء کرام کی قدر کیوں نہیں؟ تو صرف پیسہ مل رہا ہے، دنیا کے بدلے یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں کتے یزیدی، یہ جو فرانسی کتے ہیں، یہودی کافر، اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور جو ظلم کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ظلم کو ہاتھوں کے ساتھ روک سکتا ہے تو وہ ہاتھوں کے ساتھ روکے، جو زبان کے ساتھ روک سکتا ہے، یعنی زبان کے ساتھ طاقت رکھتا ہے، وہ زبان کے ساتھ روکے، اور جو یہ دونوں کام نہیں کر سکتا وہ دل سے ان کو برا جانے۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر رہے کہ ان کو برا جان رہے ہیں؟ ہمارا ایمان اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ ظلم کرنے والے ہیں ان کو برا جانیں؟ میں ایک اہم پیغام جن کے والد میں سے، بھائی میں سے یا بیٹے میں سے پولیس میں ہے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے اولاد کو اور اپنے بھائیوں کو سمجھائیں، یعنی خود بھی دوزخ کی آگ سے بچیں اور اپنے رشتہ دار، اپنے عزیزوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیں، یعنی گستاخی سے بچائیں کہ وہ مسلمانوں پر ظلم ٹھہرا رہے ہیں، یزیدیوں والا کام کر رہے ہیں۔ ہم سب کو سمجھانا چاہیے، کیا مرنا نہیں؟ کر لے جو کرنا، آخر موت ہے۔ یہ جو عمران خان، یہ شیدہ ٹلی ہے، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شیدہ ٹلی، ان کی میں سنت سمجھ کر اس کو شیدہ ٹلی کہہ رہا ہوں۔ ان کو یہ ظلم جو کرتے ہیں ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، نمرود کا نام و نشان ختم ہو گیا، فرعون کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ فرعون ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، انکار کیا تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی امام ہے، اس کی جو شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی بڑی عبرت کی نشانی بنائے گا۔ خدارا سمجھیے، ہمیں ایمان کی دولت جو ملی ہے نا، یہ ناموس رسالت کے صدقے ملی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بدلے ملی ہے۔ ہمارا جو ایمان محفوظ ہے یہ ختم نبوت کی وجہ سے محفوظ ہے، اور جو پہرا دینے والے ہیں ان کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ختم نبوت پر پہرا دینے کی اللہ تبارک تعالی ہمت عطا فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے۔ وہ تو بازی لے گئے،
اے یزیدیو وہ تو بازی جیت گئے، یہ تو محشر میں پتہ چلے گا جیتا کون اور ہارا کون۔ تم آج ظلم کر رہے ہو، مسلمان بھائیوں کو شہید کر رہے ہو، پر شیلنگ کر رہے ہو، سیدھیاں گولی چلا رہے ہو اور تیزاب ان کے اوپر ڈال رہے ہو۔ کیا آپ کو موت یاد نہیں؟ قبر یاد نہیں؟ قبر کے کیڑے مکوڑے یاد نہیں؟ قبر کی جو اندھیری کوٹھری وہ یاد نہیں؟ خدارا سمجھیے۔ اور کل 20 اپریل ہے، 20 اپریل جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ حکومت والے حکمران اس وعدے کو پورا کرو کہ فرانسی کتے ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ ان کے کام جو ہے فرانسی کا جو فرانس کا مال ہے، جو کتوں کا جو یہاں بکنے والا ہے، جو بسکٹ ان کے بکتے ہیں یہ پاکستان میں بکتے ہیں۔ گندم ہے، بسکٹ گندم سے بنتا ہے تو گندم جو ہے پاکستان میں زیادہ ہے، اس لیے وہ کتے ان کو پیسے دے رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں، اس وجہ سے یہ کتے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ ان کا یہ پیسے دینا، ان کو لالچ دینا، یہ نہیں ان کو کچھ کرنے دیتا۔ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ ہم نے ایک ایسے حکمرانوں کو چنا ہے جس کو مسلمان یہ نہیں پتہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے۔ عمران خان کے ایسے کلپ ہیں کہ وہ اس کلپ میں کفری کلمات بکواس کر رہا ہے کہ میرا اللہ پر کوئی ایمان نہیں تھا۔ جس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا اس کو مسلمان کہیں؟ ہم نے تو پاکستان کو بنایا تھا، یہ کتنی شہادتیں ہوئی تھی پاکستان کو بنانے میں، کہ ایسے کتوں کے ہاتھوں میں دینے کے لیے پاکستان کو بنایا تھا۔ خدارا سب کو سمجھنا چاہیے اور لبیک کا ساتھ دینا چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سعد بھائی کو رہا کیا جائے، سعد بھائی کو رہا کیا جائے، علماء کرام پر اتنا ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ علماء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، دین کے وارثوں کی عزت کرنے بعد میں پچھتاوا رہ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ختم نبوت پر مر مٹنے کی ہمت قوت عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در کا غلام اور کتا بنا کر رکھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔